السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز ہفتہ 12 رمضان 1445 ہجری 23 مارچ 2024 کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شعبۃ الحمد مدنی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور سپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے۔ شرعی سوالات یا مسائل آسک این عالم کے مخصوص نمبر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اکیڈمی میں الحمدللہ 90+ اسٹوڈنٹس آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8712303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ریشن ڈسٹریبیوشن، سحری اور افطار کا انتظام بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوبر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شعبۃ الحمد مدنی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے 2021 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال حیدرآباد مرکز دارالہدیٰ حیدرآباد کے اب انچارج ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کرے بعنوان جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، فضیلت الشیخ شعبۃ الحمد مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق التمر۔ معزز حاضرین مجلس و حاضرات اور عزیز بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں، جہنم کے آگ سے ہمیں کیسے نجات مل سکتی ہے۔ اس عنوان کے تحت آج ہم گفتگو کریں گے، اور یہ عنوان اس رمضان مبارک کے مہینے سے اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو اس کا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے ہر مہینے اللہ تعالیٰ لوگوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار فرمائے جن کے گردنوں کو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزاد کیا جائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت کو
اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی منمانی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ایسے وہ لوگ ہیں جنہیں کل جہنم کو دیکھنا پڑے گا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے بنایا تاکہ ہم میں کا جو اچھے انسان ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، اور وہ لوگ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ معزز سامعین کرام، جہنم اگر آپ اس کی حقیقی تصور آپ کے ذہن میں لے کر آئیں گے، جہنم کے جو عذاب ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، جہنم کے بارے میں جو ہمیں بتلایا گیا قرآن مجید کے یا حدیث کے روشنی میں جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں، اگر ہمارے ذہن میں جہنم کا صحیح تصور آ گیا تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا کہ کسی جو ہے جنگل میں جا کر ہم زندگی گزاریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا۔ اگر آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم ہو جائے جس کا علم مجھے ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے کم ہنسا کرو گے اور زیادہ رویا کرو گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، جو بھیجنے کا جو ایک مقصد تھا وہی تھا کہ انبیاء اور رسل لوگوں کو جہنم کے بارے میں ڈرائیں، لوگوں کو جہنم سے آگاہ کریں، جہنم کی ہولناکیاں، اس کے عذاب کی جو مختلف اقسام ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ جہنم سے ڈر کر، جہنم سے خوف کھا کر اپنی رب کی اطاعت کریں، جنت کا راستہ ڈھونڈیں، جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہو سکے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور آگ جلنے کے بعد اس میں بہت سارے پتنگے، بہت سارے کیڑے مکوڑے اس آگ کو اجالا سمجھ کر، اس نار کو نور سمجھ کر اس میں جو ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر اس آگ میں گرتے ہیں جس میں وہ ہلاک ہوتے ہیں، جس میں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اسی طرح آج ہم انسان دنیا کے رنگینیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، دنیا کے ریل پیل کو ہم نے اپنی ابدی زندگی سمجھ لی ہے، اور اسی کے بدولت ہم جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جہنم میں گر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، کہ میں جو ہے تمہارے گردنوں کو، تمہارے کمر کو پکڑ کر تمہیں جہنم سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم وہ ہو کہ جہنم میں گرتے جا رہے ہو، جہنم میں پڑتے جا رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقی کامیابی، حقیقی فوز و فلاح اس شخص کے لیے کہہ دیا کہ جسے جنت سے آزاد کر دیا گیا، کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے روک دیا گیا، جس شخص کو جہنم کے عذاب سے نجات دلا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہی شخص در حقیقت میں کامیاب شخص ہے، وہی شخص ہے جو کامیاب اور کامران ہے، سعادت مند انسان ہے، جسے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے نجات دلا دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے
ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چھوٹے سے کھجور کو بھی صدقہ کے عوض. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اگر ایک کھجور ہے تو اس کھجور کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. یعنی اس حدیث میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ انسان کسی بھی معمولی سے صدقہ کو، معمولی سے ثواب کو جو ہے حقیر نہ سمجھے، بلکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو اس کے لیے کل قیامت کے دن ڈھال بن کے کھڑی ہوں گی، جنت میں لے جانے کی سبب بنیں گی، جہنم سے نجات دلانے کی سبب بنے گی. تو معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں ہم ایسے اسباب کے بارے میں بات کریں گے جس کو اپنانے سے، جس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے اور جہنم سے ہماری پناہ مل سکتی، جہنم سے ہم کو پناہ مل سکتی ہے. معزز سامعین کرام، یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی آگ دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ خوفناک، دردناک، المناک، بھیانک ہے. 70 گنا زیادہ. ذرا غور کیجئے، آج ہم اس دنیا کے آگ کے سامنے ہم کھڑ نہیں سکتے، ٹک نہیں سکتے، اس سے قریب نہیں ہو سکتے. تو جو آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اس کے سامنے ہم کیسے جائیں گے؟ کہ ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں فکر اور تڑپ نہیں ہونی چاہیے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، جب ان کے سامنے جہنم کے خوفناک عذاب کا تذکرہ ہوتا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بعض کا حال تھا کہ رو رو کر ان کے آنکھ کے آنسو بھی سوکھ جاتے تھے. لیکن آج ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے جہنم کے ہولناکیہ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل پسیستے نہیں، اس لیے کہ ہمارے دل گناہ کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، اور سخت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی قسم کی خیر کی بات ہمارے دل میں اثر نہیں کرتا ہے. معزز سامعین کرام، یہ وہ جہنم کی آگ ہے جس کا تذکرہ اگر صحابہ کے مابین ہوتا تھا تو وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے. اگر عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا تو صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ آپ جنتی میں سے ہیں، آپ جنتی میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے سامنے عذاب قبر یا عذاب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے، اشکبار ہو جاتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں. ہمارا دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس دل میں کوئی بھی بات اثر نہیں کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہمارے پاس ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَفِي ذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یقین مانیے، آپ آج سے یہ عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ اس رمضان میں اپنے گردن کو جہنم کے آگ سے آزاد کر کے رہوں گا. اگر یہ حوصلہ، اگر یہ عزم، اگر یہ نیت آپ کے اندر داخل ہو گئی تو یقین جانیے، رب کے سامنے آئیے، سجدہ کیجئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، اپنے تقصیر پر رب کے سامنے توبہ کیجئے. آپ کا رب بہت غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. شرط ہے کہ ہم رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، شرط ہے کہ اب ہم
سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کس طرح کے بدلاؤ آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں جہنم کی فکر ہونی چاہیے۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے، جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کے درس میں ہم کچھ ایسے اسباب کے بارے میں بات کریں گے، اگر ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اس پر عمل کیا، تو یقین جانیے ہمارے لیے کامیابی ہے اور انشاءاللہ ہمیں جنت حاصل ہو کے رہے گی۔ اور یاد رہے یہی وہ جہنم ہے۔ لفظ جہنم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 پر 2 جگہ جو ہے ارشاد فرمایا ہے، 70 پر 2 جگہ یعنی 72 جگہ جو ہے لفظ نار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے، اور اس طرح لفظ نار کے ساتھ جو ہے 120 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اور لفظ جہنم کے ساتھ 72 مرتبہ ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں۔ معزز سامعین کرام، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا طریقہ کہ ہم دل سے توحید کا اقرار کریں۔ توحید یہ ہمارے کامیابی کا ضامن ہے، توحید یہ ہمارے جنت کا ضامن ہے، توحید یہ ہمیں جہنم سے بچانے کا ضامن ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل سے توحید کا اقرار کریں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اگر توحید کا اقرار کیا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کریں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس دنیا میں کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بعض مفسرین نے لیعبدون کے لیے یوحدون سے تفسیر کی، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار کریں۔ یہ وہ توحید ہے جو ہمیں کل جنت میں لے کے داخل ہو جائے گی اور جنت سے ہمیں نجات دلائے گی۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح اللہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل موجبتان، کہ وہ 2 چیز کیا ہے جس سے ہمیں جنت سے جو ہے جنت میں ہم داخل ہو جائیں اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیز وہ ہے کہ جو شخص اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جس نے اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا، تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ان حدیث سے، ان نصوص سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، اگر ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے، تو ہمیں چاہیے اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کریں۔ آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، پھر ان کے جبیہیں کسی اور کے سامنے جا کر جھکتی ہیں، ان کے ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھتے ہیں، نظر و نیاز کسی اور سے مانگتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، مومن کے قول اور اس کے عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، تو
ہماری عبادتیں اسی کے لیے ہوئیں گی، ہمارے ذبیحیں اسی کے سامنے جھکیں گی، ہمارے ہاتھ اسی کے دربار میں اٹھیں گی۔ اگر ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم اسی سے مانگیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں، توحید کو اپنائیں اور دل سے اپنائیں۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر رہیں گے، جنت پا کر رہیں گے ہم۔ معزز سامعین کرام، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کریں اور جہنم سے پناہ طلب کریں، جنت کو ہم اللہ سے طلب کریں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ معزز سامعین کرام، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت، اگر کوئی شخص دن میں 3 بار جنت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تمہیں جنت عطا کر، اے اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا کر، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو پھر جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جہنم سے تو نجات دلا دے۔ تو معزز سامعین کرام، اور مومنوں کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے کہ وہ جنت کو طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر۔ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھایا، ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو لازم پکڑیں۔ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے ہمیں نجات دلا دے، جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ اسی طریقے سے دیکھیں گے جو سب سے افضل الدعا جس کو کہا گیا اس میں بھی یہی ہے کہ جہنم سے پناہ طلب کیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں بھی ہمیں بتلایا گیا کہ ہمیں جہنم سے بچایا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور جہنم سے آگ سے بچنے کے جو اسباب ہیں اس کے بارے میں ان کو بتائیے۔ ان اسباب کو ہم لوگ لازم پکڑیں گے تو پھر جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو سبب میں آپ کے سامنے ذکر کیا، دعا کریں، اور خاص کر کے یہ وہ مہینہ ہے جو دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں، جتنا ہو سکے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد دلا دے، جہنم سے ہمیں آزاد کر دے، اس کی دعا کریں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کے گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تیسرا سبب جو ہے، ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو، کام میں اگر اخلاص ہے، اگر کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تب جا کے کام ہمارا مقبول ہوگا، قبول ہوگا۔ اگر ہم اس کام میں ریا کو داخل کیے، دکھلاوے کو داخل کیے، ہم نے کام اس لیے کیا کہ فلاں آدمی اس سے خوش ہوگا، تو پھر جانیے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کل سب سے پہلے قیامت کے دن جن تین لوگوں سے کے ذریعے جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، ایک قاری ہوگا، یہ ایک مجاہد ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، اللہ کے راستے میں بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن ان کے اندر جو ہے دکھلاوا تھا، ریا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور
یاد رہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملتا ہے, اس نے خالص اللہ کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے یہ کہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے, تو اس پر جنت کو واجب قرار دیا جاتا ہے, جہنم کو اس پر حرام قرار دیا جاتا ہے. یعنی اگر چھوٹا سا چھوٹا عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے کیے, تو یقین جانیے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک ہمارے کامیابی کا ضامن بنے گا اور ہمیں کامیاب کرے گا. معزز سامعین کرام, تیسرا جو ہے تقوی اختیار کرنا. تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ کی جنت کو حاصل کر لیا تو یقین جانیے جہنم خود بخود ہم سے دور ہو جائے گی. اور یہ روزہ جس میں ہم لوگ داخل ہیں, یہ روزہ اس لیے ہم پر فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں, تقوی گزار بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اگر ہم نے تقوی اختیار کیا, تقوی کو اپنایا, تقوی کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کیا, تو یقین جانیے پھر جنت ہمارے انتظار میں ہے, جنت ہمیں مل کر رہے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے, وہ کون سے عمل ہے جس کو کرنے سے ہم زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقوی اور حسن اخلاق یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ لوگ اسی دو وجہ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ وہ دو وجہ ہے جو دیکھنے میں بد معمول سا ہے, دیکھنے میں بد معمولی سا لگتا ہے, لیکن اگر اس کو کرنے کے لیے ہم نے عزم کیا تو پھر یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے صحیح عزم کیا, پکا عزم کیا, پختہ ارادہ کیا, تو یہ چیز بھی ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتی جائے گی. اور اسی طریقے سے معزز سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے دو چیز ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ دو چیز تقوی اور حسن خلق, یہ وہ دو چیز ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جاتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے وہ دو چیز کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الفم والفرج, ایک جو ہے زبان اور دوسرا جو ہے انسان کا شرمگاہ. اگر یہ دو کی حفاظت کی جائے, اگر اس دو کی ہم نے حفاظت کی تو یقین جانیے ہمیں جنت حاصل ہو کے رہے گی. اور خود دوسرے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس بات کی مجھے ضمانت دیتا ہے اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی, تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. معزز سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کو جھوٹ سے, غیبت سے, چغل خوری سے, افواہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, تب جا کر انشاءاللہ ہمیں جنت ملنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی اور ہمیں جنت مل کر رہے گی. معزز سامعین کرام, چوتھا سبب جس کو اختیار کرنے سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے, جنت ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں اس لیے ہی پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اس کی بندگی کریں, ہمارے دن ہماری رات اسی کی بندگی میں گزرے, تب جا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ کا فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جو ہے کھلے کامیابی میں ہے, کامیابی اسی کے لیے ہے.
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و بندگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہر قول اور اپنے ہر فعل میں دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں, اس میں ہمارے رب اور ہمارے رسول کا حکم کیا ہے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں کیا اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے یا ہمارا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا رب کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے گی تو یقین جانیے ہم جو ہے کامیاب انسانوں میں سے ہو جائیں گے اور سعادت مند انسانوں میں ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے, جہنم سے نجات مل سکتی ہے اور جنت ہمارا مأویٰ, ہمارا مسکن اور ہمارا گھر ہوگا. تو معزز سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے بارے میں اس کے بعد والی آیت فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے حد سے تجاوز کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے بدلہ نہ لانے کے بجائے ان کے حدود کی تجاوز کرتے ہیں, ایسے وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم ہے اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے. معزز سامعین کرام اسی طریقے سے اور جو عمل ہمیں بتلایا گیا کہ جس کے کرنے سے ہمیں جنت ہمیں مل سکتی ہے اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ نماز ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا, یہ وہ نوافل ہیں, یہ وہ نفل نماز ہے. اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا اپنی زندگی میں تو ہمیں جو ہے جنت مل سکتی ہے. من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرم اللہ علیہ النار. کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے جنت ہے, جہنم کو اس کے لیے حرام قرار دیا جاتا ہے. اور معزز سامعین کرام اسی طرح جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عزت کا دفاع کرتا ہے من ضب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. کہ جو شخص اپنے کسی بھی بھائی کی غیبت کو سنتا ہے اور غیبت کو سن کے اس کا دفاع کرتا ہے, اس کے طرف سے دفاع کرتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے آگ سے نجات دلائے. معزز سامعین کرام آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کسی بھائی کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو ہم اس غیبت میں شریک ہوتے ہیں, اسے بڑھ چڑھ کر اور پیش کرتے ہیں. اگر وہ ذرا سا بات کیا ہوگا, اگر وہ کسی کے بارے میں 1 بار بات کیا ہوگا, ہم 4 بات اس میں اور ایڈ کرتے ہیں اور ملاتے ہیں اور مزے لے کر بات کرتے ہیں. اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو, یہ دنیا ہے, دنیا گزر جائے گی. آپ نے جو عمل کیا ہے وہی باقی رہے گا اور وہی کل قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے اور برے عمل کیے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. سیکلمہ ربہ, اور اس کا رب اس سے بات کرے گا. لیس بینہ وبین ترجمان, ہمارے درمیان اور ہمارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. انسان اس وقت اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو صرف اسے وہی عمل دکھائی دے گا جو کیا ہوگا. بائیں طرف دیکھے گا پریشان حال ہو کر تو بائیں بھی وہی عمل دکھے گا جو اس نے کیا ہوگا. تو معزز سامعین کرام تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے لیے ایسے عمل تیار کر کے رکھیں، اپنے لیے ایسے عمل تیار کر کے رکھیں جو کل ہمارے کام آئیں گے اور رب کے سامنے ہمیں جو ہے جہنم سے نجات دلائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اور ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو اسے بھی جہنم سے آزادی مل سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ذکر الہی۔ معزز سامعین کرام، نماز فجر کے بعد اگر کوئی شخص بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کی تکبیر و تحمید کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جو جہنم کو حرام قرار دیتا ہے اور پھر اس کے لیے جو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اسی طریقے سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کریں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے نجات مل سکتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیظ کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھا کہ واتقوا النار ولو بشق التمر، کہ اگر آپ کے پاس ایک کھجور ہے تو اس کھجور کو بھی اللہ کے راستے میں دیجئے، اخلاص کے ساتھ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کے بدلے آپ کو جنت سے آزاد دلائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے پڑوس میں اڑوس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے صدقہ کے محتاج ہیں، جو ہمارے خیرات کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم سے، ضروری نہیں کہ آپ ہزار روپے خرچ کریں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ولو بشق التمر، یہ حدیث ہمیں اس بات کی ابھارتی ہے کہ ضرورت نہیں یا ضروری نہیں کہ صدقہ بڑا صدقہ کیا جائے۔ اگر آپ کی حیثیت کے مطابق جو آپ کے پاس ہے وہی صدقہ کیجئے، اور اللہ کو وہی پسند ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے بڑھ کر جس چیز سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول فرمایا الصیام جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ ہے آپ کو کہ جب لڑائی ہوتی تھی تو ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈھال سے آدمی جو ہے اپنے آپ کو اپنے مد مقابل سے بچاتا تھا، ڈھال بچانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہی کل جہنم کے پاس ڈھال بن کے کھڑ جائے گا اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں، جتنا روزہ ہم سے ہو سکتا ہے، ہمارے اندر جتنی طاقت ہو۔ اگر ہم خالی ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی استطاعت و طاقت ہے تو روزہ رکھیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے چہرے کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر جو ہے دور کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے روزہ رکھیں، کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہ روزہ مومنوں کی صفت ہے، جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور سے جو رمضان کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں، ہم پر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو رمضان کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ رمضان کے روزے اس لیے ہمارے پر فرض کیے گئے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، متقی بن جائیں۔ اگر پھر ہم تقوی اختیار کر لیں گے، متقی بن جائیں گے، تو پھر جہنم سے ہم اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح اچھے اخلاق سے ہم جو ہے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ 2 چیزیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہیں، وہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم، کہ میں جو ہے اس شخص کے لیے
جنت کے اعلیٰ مقام کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، جو حسن اخلاق ہے، جو حسن اخلاق کا پابند ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول جو ہے کل جنت میں جو ہے جنت کے لیے ضامن بنیں گے اور اسے جنت دلا کر رہیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں یا جنت کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور اسی طریقے سے اچھی بات، انسان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہے، یہ بات بھی اسے جنت کے قریب کرتی ہے، جہنم سے روکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی آگ سے ضرور بچے گا اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی صدقہ نہ کیا کرے۔ اگر کوئی کھجور کے برابر بھی صدقہ نہیں کر سکا تو اسے چاہیے فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کوئی کھجور کے برابر بھی صدقہ کرنے کے اس کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کریں۔ اگر انسان اچھی باتیں کرتا ہے تو یہی اچھی باتیں اس کے لیے جو ہے جنت کو میں داخل کرنے کے سبب بنے گی اور جہنم سے روکنے کے سبب بنے گی۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے جو ہے خوف الہی سے رونا، آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمارے دل روتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے رونا یہ مومنوں کی علامت ہے۔ بلکہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، ایسے عمل کریں جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہو اور جنت کے راستہ ہمارے آسان کر سکتی ہو۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کیجئے اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ دعاؤں کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب روزہ دار اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو آپ یہ جو وقت ہے اسے غنیمت سمجھیے، اسے غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد دلا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم اپنے رب سے شکایت کرتی ہے کہ اکل بعضی بعضا، اے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے بعض حصے کو کھا چکے ہیں۔ ذرا آگ کا اندازہ لگائیے کہ میرے بعض حصے کو کھا چکے ہیں۔ اکل بعضی بعضا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 2 سانس کی اجازت دیتا ہے، 2 سانس کی، ایک سانس جہنم لیتی ہے اور ایک سانس جہنم چھوڑتی ہے۔ اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو ہمیں گرمی میں، جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو اس کا جو گرمی جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو موسم گرما ہمارے پاس آتا ہے، جو اس گرمی کو برداشت کرنے کے قابل ہمارا جسم نہیں ہے، یا تو فین کے نیچے بھاگتے ہیں یا اے سی کے نیچے بھاگتے ہیں۔ صرف یہ جہنم کے سانس کا ایک جھلک ہے، اور پھر جہنم جب سانس لیتی ہے تو ہمیں جو ہے ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، اور -ڈگری میں جو ہے چلی جاتی ہے، اور اس ٹھنڈے کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم جہنم کے سانس کی گرمی کو اور اس کے ٹھنڈے کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے عذاب کے بارے میں، اس کے ہولناک کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس مہینوں کی قدر کیجئے، اس کے راتوں کی قدر کیجئے۔ جب لوگ سوتے رہیں تو اس وقت اٹھ کر آپ جو ہے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، جنت کو طلب کیجئے، جہنم سے پناہ طلب کیجئے۔ یقیناً آپ کا رب رؤوف ہے،
غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، آپ کے دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی مرادیں کو پورا کرے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جس کے ذریعے ہم جنت سے قریب ہو سکتے ہیں، اور ہر اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو جہنم تک ہمیں لے جا سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اکیڈمک کے بھائیوں کو جزائے خیر عطا کرے جو عوام الناس کے لیے ایک بہترین سلسلہ شروع کیے ہیں۔ مختلف علماء کے دروس اس جگہ ہوتے ہیں اور لوگ آ کے اسے سن رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے عزم، ان کے حوصلوں کو اور بلند کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مرکز سے ہمیشہ دین کا کام لیتا رہے، اور ہم تمام کا فریضہ ہے کہ ایسے مرکز کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔